بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز، میرے یوٹیوب چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ میرا نام شاہ زمان ہے۔ اس چینل میں ہم CSS PCS PMS کے کرنٹ افیئرز اور ایسیز کی تیاری کریں گے۔ اگر آپ میرے چینل میں نئے ہیں تو کائنڈلی سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ تو چلتے ہیں ہمارے آج کے ٹاپک کی جانب۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے ایجوکیشن سسٹم ان پاکستان۔ آج کے ٹاپک کی مناسبت سے جو کوٹیشنز میں نے آپ کے لیے لکھے ہیں، پہلا ہے ایلن بلوم کا۔ ایلن بلوم ایجوکیشن کے حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ ایجوکیشن از دا موومنٹ فرام ڈارکنیس ٹو لائٹ، اندھیروں سے روشنی تک کے سفر کو تعلیم کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے البرٹ آئنسٹائن۔ وہ کہتے ہیں آئی نیور ٹیچ مائی پپلز، میں نے کبھی اپنے بچوں کو نہیں پڑھایا۔ آئی اونلی پرووائڈ دا کنڈیشنز ان وچ دے کین لرن، میں نے ان کے لیے صرف ماحول بنایا جس میں وہ سیکھ سکیں۔ آج کے ہمارے اس ٹاپک کے کچھ ویریبلز میں نے بنائے ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ پہلا ہے انٹروڈکشن، دوسرا ہے ویریس ایجوکیشن سسٹمز کہ کون کون سے ایجوکیشن سسٹمز ہمارے ملک میں اس وقت چل رہے ہیں۔ تیسرا ہے فیکٹرز رسپانسبل فار فیلئر آف ایجوکیشن سسٹم ان پاکستان، کن وجوہات کی بنا پر پاکستان کا ایجوکیشن سسٹم فیل ہوا ہے۔ سجیشنز ٹو امپروو ایجوکیشن سسٹم ان پاکستان، کس طریقے سے ہم پاکستان میں ایجوکیشن سسٹم کو امپروو کر سکتے ہیں۔ اور لاسٹ میں ہے کنکلیوژن۔ یونائٹڈ نیشنز کے یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس کے آرٹیکل 26 میں ایجوکیشن کو کچھ اس طریقے سے ایکسپلین کیا گیا ہے۔ ایوری ون ہیز دا رائٹ ٹو ایجوکیشن، تعلیم سب کا حق ہے۔ ایجوکیشن شیل بی فری ایٹ لیسٹ ان دا ایلیمنٹری اینڈ فنڈامنٹل اسٹیجز، تعلیم شروع میں ابتدائی اسٹیجز میں بالکل فری ہونی چاہیے۔ ایلیمنٹری ایجوکیشن شیل بی کمپلسری، ابتدائی تعلیم لازمی ہونی چاہیے۔ دا رائٹ ٹو ایجوکیشن از انشرائنڈ ود ان دا کنسٹیٹیوشن آف پاکستان، پاکستان کے آئین میں بھی تعلیم کے حوالے سے لکھا گیا ہے۔ آرٹیکل 25A پاکستان اسٹیٹس، آرٹیکل 25A میں اس کی وضاحت کی گئی ہے۔ دا اسٹیٹ shall provide free and compulsory education to all children of the age of 5 and 16 years in such manner as may be determined by law۔ ریاست 5 سے 16 سال کی عمر کے تمام بچوں کو اس طریقے سے مفت اور لازمی تعلیم فراہم کرے گی جس کا تعین قانون کے ذریعے کیا جائے۔ اس کے بعد آتے ہیں انٹروڈکشن کی جانب۔ Human beings today need to have a specific set of skills to survive in this competitive world as well as progress, and this set of skills can be referred to as education۔ آج انسان کو اس کمپٹیٹیو دنیا میں رہنے اور ترقی کرنے کے لیے مخصوص مہارتوں کی ضرورت ہے، اور ان مہارتوں کے مجموعے کو تعلیم کہا جا سکتا ہے۔ It is the single best investment countries can make to build prosperous, healthy and equitable societies۔ خوشحالی، صحت مند اور مساوی معاشروں کی تعمیر کے لیے یہ واحد بہترین سرمایہ کاری ممالک کر سکتے ہیں۔ The importance of education cannot be negated، تعلیم کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ Education develops people in all domains of life such as social, moral, spiritual, political and economic۔ تعلیم لوگوں کو زندگی کے تمام شعبوں میں ترقی دیتی ہے، جیسے سماجی، اخلاقی، روحانی، سیاسی اور معاشی۔ It is a dynamic force which enables every nation to achieve its or all national goals۔ یہ ایک متحرک قوت ہے جو ہر قوم کو اپنے مجموعی مقاصد حاصل کرنے کے قابل بناتی ہے۔ However, it is unfortunate that education system of Pakistan is fundamentally flawed, thoroughly shattered and exceedingly divisive, despite the fact that Quaid-e-Azam was a staunch supporter of education reforms۔ تاہم یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ پاکستان کا تعلیمی نظام بنیادی طور پر ناقص اور مکمل طور پر بکھر چکا ہے، اور اس حقیقت کے باوجود کہ قائد اعظم تعلیمی اصلاحات کے سخت حامی تھے،
تو یہ تھا ویورز ہمارا انٹروڈکشن. ابھی آئیں گے کہ کون کون سے ایجوکیشن سسٹمز ہمارے ملک میں چل رہے ہیں. ویریس ایجوکیشن سسٹمز. پہلا ہے گورنمنٹ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز. سرکاری جو ہمارے ادارے ہیں، اسکولز ہو گئے، کالجز ہو گئے، یونیورسٹیز ہو گئے. پھر پرائیویٹ سیکٹر میں جیسے ہمارا سٹی اسکول، بیکن ہاؤس ہو گیا، ایجوکیٹرز ہو گیا، یہ الگ طریقے سے تعلیم پرووائڈ کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ مدرسہ پیرالل ایک ایجوکیشن سسٹم ہمارے ملک میں چل رہا ہے. چوتھا ہمارے پاس ہے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز آف این جی اوز. کچھ این جی اوز ہیں جو اپنے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن چلا رہے ہیں. تو تقریباً 4 مختلف قسم کے ایجوکیشن سسٹمز ہمارے ملک میں چل رہے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس آتے ہیں فیکٹرز رسپانسبل فار فیلئر آف ایجوکیشن سسٹم ان پاکستان. کن وجوہات کی بنا پر ایجوکیشن سسٹم فیل ہوا ہے پاکستان میں؟ پہلا ہمارے پاس ہے ویشیس سرکل آف لینگویجز. گھر میں بچے کا مدر ٹنگ، اسکول میں نیشنل اور انٹرنیشنل لینگویج، اس کے ساتھ ساتھ عربک. ہمارا بچہ لینگویجز کے سرکل میں پھنسا ہوا ہے، وہ کچھ اور سیکھ ہی نہیں پاتا. جو ٹیچر جس لینگویج میں اسے بات کر رہا ہوتا ہے، اکثر اسے سمجھ ہی نہیں آتا کہ یہ میرے ساتھ کس لینگویج میں بات کر رہا ہے، کس بارے میں بات کر رہا ہے. اس کے بعد ہے ہمارے پاس کلاس بیسڈ ایجوکیشن سسٹم. غریب کے بچے کے لیے الگ اسکول، مڈل کلاس کے لیے الگ اسکول، ایلیٹ کلاس کے لیے الگ اسکول. جنڈر انیکویلٹی. اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے بچیوں کو تعلیم کے اتنے مواقع نہیں ملتے جتنا ان کا حق ہے. چوتھا ہمارے پاس آتا ہے ایبسنس آف یونیفارم ایجوکیشن سسٹم. کوئی یونیفارم ایجوکیشن سسٹم ہمارے پاس ہے ہی نہیں. فیڈرل بورڈ الگ، بلوچستان، سندھ، پنجاب، پشتونخوا سب کے الگ الگ بورڈز. پولیٹیکل انٹرفیرنس. اسٹوڈنٹ یونینز ہیں ہمارے کالجز میں اور یونیورسٹیز میں، بہت ہی زیادہ ہمارے بچوں کے ایجوکیشنل کیریئر کو یہ افیکٹ کر رہے ہیں. پولیٹیکل انٹرفیرنس بالکل بھی تعلیمی اداروں میں نہیں ہونا چاہیے. آؤٹ ڈیٹڈ کیریکولم، 100 سال پرانا کورس ابھی تک پڑھا رہے ہیں. میڈیم آف انسٹرکشن. جس لینگویج میں بچے کو پڑھا رہا ہوتا ہے، اکثر اس بچے کو وہ لینگویج سمجھ ہی نہیں آتی. نیگلیجنس آف میرٹ کی پامالی ہوتی ہے. جو ڈیزرو کرتا ہے اسے وہ اپرچونٹی نہیں ملتی. لیک آف پروفیشنل ڈیولپمنٹ آف ٹیچرز ایک مرتبہ اپوائنٹ ہو گئے، اس کے بعد ان کی کوئی پراپر ٹریننگ نہیں ہوتی. اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس آتا ہے لو بجٹری ایلوکیشن فار ایجوکیشن. بجٹ کے لیے جی ڈی پی جو رکھا گیا ہے وہ 1.5 ہے، جبکہ ڈیولپ نیشنز کا 5 to 8% رکھا جاتا ہے. تو بہت ہی کم بجٹ پروپورشن رکھا گیا ہے ایجوکیشن کے لیے. کاسٹ آف ایجوکیشن. ایک غریب بندے کے لیے اچھی ایجوکیشن ہمارے ملک میں افورڈ کرنا ناممکن ہے. سجیشنز ٹو امپروو ایجوکیشن سسٹم ان پاکستان. کون کون سے طریقے ہم اپنائیں تاکہ جس سے ہم اپنے ایجوکیشن سسٹم کو امپروو کر سکے؟ پہلا ہمارے پاس ہے یونیفارم ایجوکیشن سسٹم. سب کے لیے ایک جیسی تعلیم ہونی چاہیے. یہ فیڈرل بورڈ تو پنجاب، سندھ، بلوچستان، پشتونخوا بورڈ یہ نہیں، سب کے لیے ایک قسم کا ایجوکیشن ہونا چاہیے. ایجوکیشن فار آل. تعلیم سب کے لیے، ہر بندے کو اپرچونٹی ملنی چاہیے تاکہ وہ تعلیم حاصل کر سکے. پراپر بجٹ ایلوکیشن. بجٹ ایلوکیشن کو ہم لوگوں نے بڑھانا ہے. میڈیم آف انسٹرکشن. بچے کو اس زبان میں پڑھائیں جو اس کو سمجھ آتی ہو. اپڈیٹنگ کیوریکولم کو اپڈیٹ کرے. یہ 100 سال پرانے والے کیسے چھوڑ دے، ابھی جو لیٹسٹ چیزیں ہیں یہ بچوں کو پڑھائیں. پروفیشنل ڈیولپمنٹ آف ٹیچر کو نئے ٹیکنیک سکھائیں، انہیں ٹریننگ دے، انہیں اسکل دے تاکہ وہ اپنے ٹیچنگ میتھڈ میں، اپنے مٹیریل میں کوالٹی لا سکے. ڈسکریج پولیٹیکل انٹرفیرنس ان ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز. تعلیمی اداروں میں پولیٹیکل انٹرفیرنس کو ڈسکریج کرنا ہے. وہاں پہ بچے تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں، انہیں چھوڑے کہ وہ اپنی تعلیم حاصل کرے. ایجوکیشن مسٹ بی فری. تعلیم بالکل فری ہونی چاہیے. ہمارے ملک میں تعلیم کاروبار بن چکا ہے جو بہت ہی غلط ہے. انکریج میریٹوکریسی.
میرٹ کو انکریج کرے، جو بندہ ڈیزرو کرتا ہے اسے اپوائنٹ کرے، اسے اپورچونٹی دے کہ وہ اچھی تعلیم بچوں کو دیکھ سکے۔ فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ امپلائمنٹ، جو آپ بھرتیاں کرتے ہیں وہ فیئر طریقے سے ہونی چاہیے۔ کنکلوژن، A quality basic education gives children and youth the knowledge and skills they need to face daily life challenges۔ معیاری بنیادی تعلیم بچوں اور نوجوانوں کو وہ علم اور ہنر فراہم کرتی ہے جس سے وہ روزمرہ زندگی کے چیلنجز کا سامنا کر سکے، اینڈ ٹیک ایڈوانٹیج آف اکنامک اینڈ لائف لانگ لرننگ اپرچونیٹیز، اور اس سے معاشی فائدہ بھی اٹھا سکے۔ It is also a key driver for reducing poverty, fostering economic growth, achieving gender equality and social development۔ یہ غربت کو کم کرنے، معاشی ترقی کو فروغ دینے، جنڈر ایکویلٹی کے اصول اور سماجی ترقی کے لیے اہم کردار ادا کرتی ہے۔ پاکستان needs drastic steps to improve the quality of education as it is prerequisite for its development and prosperity۔ پاکستان کو تعلیم کے معیار کو بہتر بنانے کے لیے سخت اقدامات کی ضرورت ہے، کیونکہ اسی کے ذریعے ترقی اور خوشحالی ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ تو تھینک یو ڈیئر ویورز، یہ تھا ہمارا ٹاپک۔ کل انشاءاللہ کسی نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش ہوں گے۔ اللہ حافظ۔